بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پرفتن دور میں جہاں پر قوم ترقی کر رہی ہے، وہاں پر امت مسلمہ کا المیہ یہ ہے کہ وہاں پر دین سے دوری بھی ساتھ ہوتی جا رہی ہے۔ کئی لوگ بڑے ذوق و شوق سے اعتکاف بیٹھیں گے، لیکن اعتکاف کے شرعی مسائل کی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اعتکاف سرے سے نہیں ہوتا۔ تو اعتکاف کے موضوع کے اوپر ہماری شرعی رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سید عظمت علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے قوم تک پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں اپنا وقت دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پرفتن دور کے اندر لوگوں کی شرعی رہنمائی کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں اور علماء کو اپنے پروگرام کے اندر دعوت دیتے ہیں، تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ اب بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ یہ بتائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اعتکاف کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کے اندر فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، یعنی ان کے حق زوجیت کو ادا نہ کرو کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اور اس میں شرعی ایک رہنمائی ہے، کیونکہ اس سے پہلے والا جو بیان ہے وہ یوں ہی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور اس کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے، یاد رکھیں کہ مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا کہ پہلے ابتدائی اسلام کے اندر رمضان المبارک، پورے رمضان المبارک کے اندر راتوں میں بھی عورتوں کے پاس جانا منع تھا، تو جب اس کی اجازت بھی ہوئی تو پھر بھی افطار سے لے کر عشاء تک تھا۔ پھر کچھ لوگوں سے جو ہے وہ اس طرح کے واقعہ ہوا کہ وہ رمضان کے اندر ہی حق زوجیت کا ادا کر بیٹھے، تو پھر اللہ رب العالمین نے روزوں کے اندر دن کو روزہ رکھنے اور رات کو یہ سب معاملات حق زوجیت کے حلال فرما دیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر تم اپنی زوجہ اب اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، یعنی ان کے قریب نہیں جا۔ صحیحاً میں یعنی بخاری اور مسلم میں متفق علیہ روایت ہے، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، جبکہ دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اس میں بہت ساری روایات ہیں، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین، اور ایک جو روایت ہے دوسری ایک سند ہے اس میں حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تو یہ چونکہ اہل البیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ مزید حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کو ہر دن کے بدلے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور مزید اس کے اندر احادیث ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اعتکاف کرتا ہے گویا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، اور جو نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی یوں ہی ہوتی ہے کہ گویا وہ جتنی نیکیاں ہوتی ہیں وہ سب کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ شادی اعتکاف کے متعلق ہمارے پاس کچھ سوالات موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ رہنمائی دے دیں کہ کیا اعتکاف صرف مردوں کے اوپر ہے اور اعتکاف کرنے کے لیے نیت بھی ضروری ہے؟ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کے ساتھ بیٹھنا یہ اعتکاف ہے،
اور اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور نجاست وغیرہ، یعنی مسلمان میں دونوں چیزیں آتی ہیں، مرد اور خواتین، تو اس کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا اور آزاد ہونا بھی اس میں شک نہیں ہے، اور غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ شاہ جی اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے مسجد میں تو معتکف کا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت مؤکدہ کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھے گا اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ شاہ جی ابھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا، اعتکاف پر بیٹھا ہے روزہ نہیں رکھتا، اور کیا اس کے وہ سارا ہی جو 10 دن کا اعتکاف ہے وہ نہیں ہوگا کہ صرف اس دن کا اعتکاف نہیں ہوگا، اور اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جو شخص روزہ نہیں رکھے گا، جس دن کا اس نے روزہ نہیں رکھا اس دن کا اس کا اعتکاف نہ ہوگا تو اس کی قضا بھی ایک دن کی ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ جو روزہ ہونا ضروری ہے یہ اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت مؤکدہ کے لیے ہے، نفلی اعتکاف کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ شاہ جی اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اعتکاف کا وقت کیا ہے، کس وقت بندے کو اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے؟ رمضان کا اعتکاف جو ہے وہ 20ویں رمضان المبارک کو سورج کے ڈھلنے سے پہلے بندہ خالصتاً نیت اعتکاف کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جائے، اور 29 رمضان المبارک کو چاند دیکھنے کے بعد اور 30 رمضان کو مغرب کے بعد اس کا اعتکاف پورا ہو جائے۔ شاہ جی ابھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے ہمارے عرف میں ہماری عوام الناس ہے، غروب آفتاب سے مطلب ہے کہ مغرب کی جب اذان ہو جاتی ہے، یہ ہمارے عرف میں غروب آفتاب سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص غروب آفتاب یعنی مغرب کی نماز کے بعد آ کر مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھتا ہے تو اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ اس میں فقہا لکھتے ہیں کہ جو شخص بعد نماز مغرب اعتکاف کے لیے حاضر ہوا تو اس کا جو اعتکاف ہے وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، اس کا اعتکاف نفل اعتکاف۔ سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسجد کے اندر داخل۔ جی تو سامعین کرام آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں مغرب کے بعد اگر کوئی بندہ آ کے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھتا ہے تو ایسے بندے کا اعتکاف سرے سے ہی نہیں ہوگا۔ جی قبلہ یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا اعتکاف صرف مرد ہی کریں گے؟ چھوٹے بچوں کا بھی شوق ہوتا ہے وہ اعتکاف کریں، تو آپ کس حد تک شریعت مطہرہ میں رہ کے ہمیں یہ ہمارے ناظرین کو بتلانا چاہیں گے کس عمر کے بچے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی چھوٹا بچہ یعنی کہ ابھی بالغ نہیں ہوا، وہ سمجھتا ہے طہارت وغیرہ کی اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو خواتین میں چھوٹی بچیاں ہیں وہ مسجد بیت میں یا مقرر کردہ جو جگہ ہوتی ہے گھر میں اس میں وہ بیٹھ سکتی ہیں۔ جی سامعین آپ نے ابھی سماعت کیا کہ چھوٹے بچے بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اتنے چھوٹے نہ ہوں جن کو سمجھ شعور ہی نہ ہو، طہارت کے مسائل ہی نہ ہوں، کچھ نہ کچھ علم ضرور ہو اور وہ مسجد کے آداب کو سمجھتے ہوں، ایسا بچہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ جی شاہ جی اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ عورت کہاں پہ اعتکاف کرے گی؟ عورت ہے اس کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا مکروہ ہے، جبکہ وہ عورت اپنے گھر میں مسجد بیت اس کو کہتے ہیں کہ جو گھر والے ایک جگہ کو مخصوص کر لیتے ہیں اور وہاں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور وہ پاک جگہ رہتی ہے، تو عورت جو ہے وہ مسجد بیت کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے۔ عام جو مسجد کے اندر ہے اس کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے۔ اچھا جی ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ عورت مسجد بیت یعنی گھر میں کوئی مسجد جہاں نماز پڑھتی ہے وہاں پہ اعتکاف کرے گی۔ اگر کوئی جگہ عورت کے پاس مقرر نہ ہو، کوئی جگہ ہی اس کے پاس نہ، تو پھر عورت اعتکاف کہاں پہ کرے گی؟ اور نمبر 2 بڑا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ شادی شدہ عورت کی اعتکاف کا کیا حکم ہے، وہ کیا کرے گی؟ اس میں یہ ہے کہ جو عورت اگر اس گھر میں کوئی جگہ مقرر نہیں ہے تو بیٹھنے سے پہلے وہ جگہ کا انتخاب اس کو مقرر اور خاص کر لے، پھر وہاں پر وہ اعتکاف ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ عورت کو شوہر کی اجازت ضروری ہے، تو اگر
शोहर उसको इजाज़त ना दे तो वो इत्काफ ना करे। अगर शोहर ने इजाज़त दे दी तो अब जो शोहर है वो उसको इत्काफ करने से नहीं रोक सकता, अगर रोकेगा तो गुनाहगार होगा। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि दौरान इत्काफ औरत के मखसूस दिन शुरू हो जाते हैं, तो अब क्या वो अपना इत्काफ पूरा करेगी तो क्या करेगी वो? औरत के लिए ये है कि अगर उसके इत्काफ के दरमियान उसके मखसूस दिन शुरू हो गया तो वो अब इत्काफ को छोड़ दे। अब छोड़ने के बाद जो है वो इसकी कज़ा करे, यानी कि अगर उसके 8 दिन उसने इत्काफ किया था, 8वें दिन उसको ख़ास दिन उसके दिन शुरू हुए, तो 8 दिन के बाद जो उसके बाकी दिन इत्काफ के रहते हैं वो उनकी कज़ा करे। तो इसमें ज़ाब्ता ये है कि अगर कुल इत्काफ जो है वो मतलब शुरू से अगर इत्काफ ख़त्म हुआ तो वो कुल की कज़ा करे, अगर बाज़ इत्काफ यानी कुछ दिन छूटे तो बाज़ दिनों की इत्काफ की कज़ा करे। मुफ्ती साहब अभी आपने फरमाया कि वो कज़ा करेगी, तो क्या वो अपने कज़ा के साथ साथ रोज़ा भी रखेगी? हाँ, औरत के लिए पहला हुक्म ये भी सुन लें कि जब उसके ख़ास अयाम शुरू हो गए, अगर उसने रोज़ा रखा था दिन 11-12 बजे तो अपने रोज़े को छोड़ दे। तो अगर इत्काफ के अंदर ये हालत होती है तो बाद इत्काफ के अंदर जब वो इत्काफ दोबारा करेगी तो उसके अंदर वो रोज़ा भी रखेगी, बगैर रोज़े के नहीं होगा। मुफ्ती साहब हमें ये बताइएगा कि हालत इत्काफ में मुअतकिफ़ कौन कौन से काम कर सकता है और कौन कौन से काम नहीं कर सकता? हालत इत्काफ के अंदर अगर मुअतकिफ़ पर गुस्ल वगैरह वाजिब हो जाए तो वो तहारत के लिए गुस्ल वगैरह कर सकता है। मस्जिद के अंदर अगर गुस्ल खाने वगैरह मौजूद हैं तो फिनाल मस्जिद में होते हैं तो वो गुस्ल करके ही वापस आ जाएगा। हाँ, गर्मी की शिद्दत हो तो फिर भी वो जो है वो कर ले, मगर ना ऐसे नहीं कि रूटीन के तौर पर हर रोज़ कपड़े तब्दील करे, हर रोज़ जो है वो नहाए, ऐसा इत्काफ में नहीं कर सकती। और अगर बगैर किसी उज़र के जो है वो मुअतकिफ़ निकला मस्जिद से बाहर, भूल कर भी निकला तो उसका इत्काफ ख़त्म हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। और इसके साथ ये भी रखें कि उज़र 2 तरह का शरीयत ने बयान किया है, एक तबीयत का तकाज़ा होता है और एक होता है शरी। तबीयत का तकाज़ा ये है कि कोई बंदे को क़ज़ाए हाजत हुई तो उसकी कज़ा के लिए वो बाहर निकला कि मस्जिद में इंतज़ाम ना था तो वो बाहर कहीं जाकर अपनी इस्तिंजा वगैरह के लिए जा सकता है, वज़ू के लिए जा सकता है। और इसी तरह शरी जो उसको हाजत है, मिसाल के तौर पर ऐसी मस्जिद के अंदर वो इत्काफ बैठ गया जहाँ पर जुमा वगैरह नहीं होता या जो है वो जमात नहीं होती, लेकिन जमात कभी कभी होती है तो वो दूसरी मस्जिद में जमात के लिए हाजिर हो सकता है, ये उसका शरी गुज़र है। इसके साथ ये याद रखें आम तौर पर आजकल के दौर के अंदर ये एक कहा जाता है कि जी वो जनाजे वगैरह में मरीज़ की इयादत के लिए जा सकता है। तो इस ज़िमन में मैं एक हदीस पाक सुनने अबी दाऊद की उम्मुल मोमिनीन सय्यदातुना आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सुन्नतु अलल मुअतकिफ़ी अल्ला यऊद मरीज़न। सुन्नत ये है कि मुअतकिफ़ जो है वो हालत एतिकाफ में ना तो मरीज़ की इयादत करे वला यशहदा जनाज़तन, और ना ही वो जनाजे में हाजिर हो, वला यमस्सा इम्राअतन, और ना ही वो औरत को अपनी बीवी को जो है वो छुए, वला युबाशिरहा, ना ही उसके साथ अपने हक जो अपना हक है वो उसको अदा करने के लिए उसके करीब जाए, और वला यख़रुज लिहाजतिन इल्ला लिमा ला बुद्दा मिन्हु। एक तो ये है कि वो बगैर किसी हाजत के वो ना जा सकता है और जो उसकी ज़रूरत हो। और फरमाया कि वला एतिकाफ़ इल्ला बिसौमिन, जो रोज़ा है वो बगैर जो एतिकाफ है वो बगैर रोज़े के नहीं होता। वला एतिकाफ़ इल्ला फ़ी मस्जिदिल जामिइन, जो जामे मस्जिद के अंदर एतिकाफ होगा। तो जामे मस्जिद का यहाँ पर यही फुक़हा ने बयान किया कि जहाँ पर मुअज़्ज़न और इमाम मुकर्रर हों वो जामे मस्जिद है, वहाँ बंदा एतिकाफ कर सकता है। तो इस हदीस पाक से ये हमें मालूम हुआ कि ना तो वो जनाजे के लिए किसी के जाए
نہ ہی مریض کی عیادت کے لیے جائے. اگر وہ ایسا کرے گا یا بھولے سے اعتکاف سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. مفتی صاحب ہمارے پروگرام کا آخری سوال ہے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض معتکف جو ہیں وہ موبائل فون استعمال کرتے ہیں, لے کے آتے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں جو ہے وہ اعتکاف ٹوٹتا تو نہیں, البتہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد میں موبائل وغیرہ نہیں لے کے جانا چاہیے, نہ لغویات کرنی, یعنی کہ کوئی جو ہے وہ باتیں ایسی کرنی چاہیے جو ایسے فضول کی باتیں ہوں. تو اس سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا, البتہ جو ہے وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے. اس سے برکت تو کرے گا وہ کیا, تو اعتکاف کے اندر وہ اپنی ضروری جو مسائل ہیں اس کے متعلق وہ سیکھے, قرآن کریم پڑھے, درود پاک پڑھے اور نماز پڑھے, نوافل پڑھے, اور اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کرے. اور اس کے ساتھ اعتکاف کا ابتدا اسلام میں مین مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے. تو لیلۃ القدر جو ہے وہ طاق راتے ہیں آخری عشرے کے اندر, ان کے اندر وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے اور اللہ کے حضور اپنے معافی درخواست کرے. جی سامعین و ناظرین کرام, امید ہے آپ کو قبلہ مفتی صاحب نے جو ہماری رہنمائی کی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی قدر کو دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں برکت عطا فرمائے.